السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے اپنے ہی شعبے کے چند سینئرز جرنلسٹوں کے بارے میں۔ ویسے تو ماضی کے اندر ہمارے کئی جرنلسٹ بھائیوں کے نام آئے جب ملک ریاض صاحب نے پلاٹ دینے کی بات کی، اور ملک ریاض صاحب کے ذرائع سے یا کہیں اور سے جہاں سے بھی وہ خبر لیک ہوئی، اس میں اکاؤنٹس نمبر بھی تھے، اس میں پلاٹس کے نمبر بھی تھے، پلاٹوں کے سائز بھی تھے، پیسے بھی تھے، اور چند سینئر لوگوں کے نام تھے۔ اور وہ چند سینئر لوگ آج تک کورٹ میں نہیں گئے، اور نہ کسی نے جا کے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی، جو سیکرٹ ایک انفارمیشن تھی جو لیک ہوئی، اس کو کبھی چیلنج کیا۔ لیکن میرا مقصد آج ملک ریاض کا وہ پلاٹوں والا معاملہ سامنے لانا نہیں ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا میری اپنی صحافتی برادری سے ریلیٹڈ ایک سمجھ لیں اسکیم بھی ہے، ایک بہت بڑا الزام بھی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے، اور ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک داغ ہے ہماری صحافت کے اوپر۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جب ایک جسم بکتا ہے، ایک جسم فروش کسی خاتون کا، تو وہ صرف ایک جسم بکتا ہے۔ جب قلم بکتا ہے تو پوری نسل، پوری قوم اور پوری تاریخ بکتی ہے۔ تو میں اتنی سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں، اور پچھلے 25 سال سے اللہ کے فضل اور کرم سے اس جرنلزم کے شعبے کے اندر کوشش ہم نے کی ہے کہ کم از کم قلم کو نہ بیچا جائے، جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کو نہ بیچا جائے، کیونکہ یہ جب بکتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے ارمان بکتے ہیں، بہت ساری توقعات بکتی ہیں، بہت ساری امیدیں بکتی ہیں، پھر نسلیں بکتی ہیں، پھر ملک اور قوم بکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سے بہت سارے لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں مسیحا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں اپنے مسائل کا واحد حل سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے ہمیں آخری امید سمجھ کر ہمارے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں، اور جہاں پہ ظلم ہو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کسی کرپٹ شخص کے ساتھ ہم مل جائیں، کسی ظالم کے ساتھ مل جائیں، تو وہی قلم پھر ایک گالی بھی بن جاتا ہے، ایک الزام بھی بن جاتا ہے، اور ماضی کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میں ان مثالوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ آج میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ میں چند جرنلسٹوں نے ایک پٹیشن دائر کی، جو نواز شریف صاحب کے دکھ میں، غم میں اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بہت پریشان تھے، اپسیٹ تھے، ان کے بارے میں آج مجھے ایک سینئر ترین بیوروکریٹ اور ایک انتہائی ذمہ دار شخص نے، جب صبح سوئمنگ کے دوران جب ہم نکلے اور وہاں پہ اس نے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی، اور میرا سر شرم سے جھک گیا، اور یقین کریں کہ میں اس وقت کا یہ سوچ رہا ہوں، میں کئی دنوں کے بعد آج یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ ذوالفقار راحت صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کے لیے پٹیشن دائر ہوئی تھی، جس میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، کچھ لوگ آج بھی قائم ہیں، اور صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چند جملوں کے بعد وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکے، تو آپ کے خیال میں کیا انہوں نے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ سر یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، پیسے کیوں لیے ہوں گے؟ وہ تو اظہار رائے کی آزادی کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے، اور اس کے لیے جرنلسٹوں کا رائٹ ہے، بات کرنی چاہیے، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 لوگ ایسے ہیں جن کو فون آئے کہ آپ بھی اس پٹیشن کا حصہ بنیں، اور ایک کو 1.5 کروڑ اور دوسرے کو 2 کروڑ روپے کی آفر دی گئی، اور لندن سے کالیں آ رہی تھیں اور نون لیگ کی طرف سے آ رہی تھی، ظاہر ہے۔ تو ان جرنلسٹوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا جی ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم یہ پٹیشن نہیں کریں گے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ لازمی بات ہے کہ جو 2 لوگوں کو اگر آفر آ رہی تھی کہ آپ کروڑوں میں پیسے لے لیں اور آپ اس پٹیشن کے اندر شامل ہو جائیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے جب مزید پروب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو کہا گیا، لیکن یہ صاحبان جو ہیں، یہ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے 2-2 کروڑ لیا یا 5-5 کروڑ لیا ہے، یہ اگر کسی نے لیا تو وہ خود بتائے گا، اور کسی نے دیا تو وہ خود بتانا اسے چاہیے کتنے کروڑ لیا یا کتنے نہیں لیا۔ میں وہ بات کر رہا ہوں
کہ جن لوگوں نے ریفیوز کیا ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ریفیوز کیا ہے اور جن کے اندر اتنی جرت ہے، اتنی اخلاقی جرت ہے کہ انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنے الفاظ کو، قلم کو، اپنے کیریئر کو، ہم اپنی صحافت کو نہیں بیچ سکتے۔ لہٰذا کچھ لوگ اس پٹیشن کا حصہ بنے، اور اس کے بعد جو کورٹ کی طرف سے ان کے ساتھ ہوئی، وہ ساری باتیں قوم کے سامنے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، ایک ایسا ولیوں والا پیشہ ہے کہ جو سچ کو سامنے لاتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے، جو ظلم کا ہاتھ روکتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس شعبے کے اندر لازمی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفادات کے اسیر ہیں، جو ایسے ایجنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں، جو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری طور پہ اور غیر شعوری طور پہ، جو اپنا اس طرح کا رول پلے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر تاریخ کے سپرد ان کے نام بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑی بڑی ویورشپ والے لوگ، وہ بہت چھوٹے، بہت ہی چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اس قوم کی مہربانی کہ جس کی محبت نے ان لوگوں کو بڑا بنایا، اور وہ لوگ اپنی کرتوتوں سے بہت چھوٹے ہو گئے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں عام لوگوں کا اور محبت کرنے والے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو محبت کرتے ہیں، وہ تو محبتیں دیتے ہیں، وہ تو مان دیتے ہیں، وہ تو ان لوگوں کو بڑا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بڑا شخص جو حالات کے حادثے کی وجہ سے یا کسی حادثاتی طور پہ بڑا ہو جاتا ہے، اندر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ ایسی چھوٹی حرکت کرتا ہے کہ وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا شخص اگر بڑا کام کرے تو بڑا بن جاتا ہے، کوئی بڑا شخص اگر چھوٹی حرکت کرے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کون لوگ چھوٹے ہوئے ہیں، کس نے پیسے لیے ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ میں نے اندر کی بات آپ سے شیئر کر دی ہے کہ ان لوگوں کو نواز شریف صاحب سے جو محبت ہے، جو اظہار رائے کی آزادی سے محبت ہے، جو اس ملک کی صحافت سے محبت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر صحافت سے محبت والی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے جا کے وہاں پہ کھڑا ہوتا، میں سلیوٹ کرتا، میں نعرے لگاتا، لیکن بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ معاملہ کچھ لوگوں کی ذاتی اٹیچمنٹ اور کچھ لوگوں کے ریلیشنز اور معاملہ پیسوں کا تھا۔ بہت شکریہ، فیصلہ آپ خود کیجئے۔ میں نے سچ آپ کے سامنے لے آیا ہوں، آگے فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کون کتنا گناہگار ہے۔ بہت شکریہ۔